وبرکات۔ الحمدللہ ہمارے اس سال کا دور قرآن اس سلسلے میں 27واں پارہ سورہ قمر اور سورہ رحمان انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے۔ بہت اہم ترین اور بہت خوبصورت صورت ہے سورہ رحمان، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ جو لوگ ابھی تک نہیں ہی آئے ہیں پلیز ان کو ریمائنڈرز تھوڑا ڈال دیجئے تاکہ سب جوائن ہو جائے کلاس میں۔ آئیے حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا،
اللہ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے سینوں کی بہار، دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے رنج، غم، پریشانیاں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو جو لوگ جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر ایک کے حق میں خیر کے فیصلے صادر فرما۔ اے اللہ جبرائیل، میکال، اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہی ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ایک کہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں بغیر آزمائش کے تو قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اس محبت کی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس عمل کی محبت کا جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ الریا، واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص والسیء الاسقام۔ اے اللہ ہمیں عاجزی اور سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپا، سخت دل، غفلت، تنگ دستی، ذلت، ناداری سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت، ریاکاری سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور بہرا ہونے، گنگا ہونے، پاگل پن، کوڑ برس، تمام بری بیماریوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، نور کا ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کے اندھیرے، رنج، غم، پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ، قرآن کے ذریعے قرآن کا ساتھ ہمارا رکھنا یا رب العالمین، یہ حشر اور محشر میں ہمارا بہترین ساتھی ہو۔ یا اللہ ہمیں جامع کلمات کہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ 27 پارہ ہے سورہ قمر۔ الحمدللہ سورہ نجم جو اس کا دونوں سورہ نجم اور سورہ قمر دونوں ایک جوڑے کی صورت میں ہے۔ اس میں نجم کا مطلب سٹار ہے اور قمر کا مطلب چاند ہے۔ دونوں اعتبار سے اس میں قیامت کا ذکر واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو واضح کر دیا ہے۔ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ کے 8ویں سال، 8ویں نبوی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی ہمیں سند بھی ملتی ہے کہ بہت سارے محدثین اور مفسرین نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر واقع ہوا، یعنی 5 سال پہلے 13ویں سال ہوئی، 13 میں سے 5 نکال دیے تو 8ویں نبوی میں۔ اس میں کفار مشرکین کو اس سرگرمی پر تنبیہ کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ دے رہے تھے فی الواقع برپا ہو سکتی ہے، اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان کرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اور اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر اور الگ دوسرے سے اتنے دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ پھر ان میں سے وہ دونوں آ کر مل گئے۔ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم غیر فانی نہیں ہے،
درہم برہم ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ستارے سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نشان، جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس امر کا پتہ بھی دے رہے تھے کہ نظام عالم کا درہم برہم ہونے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کائنات تمہیں جو بڑی رنگین نظر آ رہی ہے، اس میں تم کھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، تم اپنے سرداراہٹ چودراہٹ کو مان کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں ایک نہ ایک دن درہم برہم ہو جائیں گی۔ قیامت کے قرب قیامت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ معجزات طلب کر رہے تھے، لیکن مینا کے میدان میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، جیسے آپ نے انگلی سے اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر 2 پہاڑوں کی طرف چلا گیا، پھر ایک فلیش آف سیکنڈ میں پھر آ کر وہ مل گیا، صرف ایک فلیش آف سیکنڈ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، لیکن اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا۔ لیکن یہ معجزہ جس طرح عام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو عطا کیا اس طرح نہیں تھا۔ کہ اللہ کی سنت کیا ہے، جب لوگ انہیں معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا قانون سنت طریقہ یہ رہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، کسی کو انہیں عذاب میں مبتلا کیا قوموں کو۔ اسی کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ قوم نوح، عاد، سمود، لوط، آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں اس میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، مذاق اڑایا، معجزات طلب کیے، اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائی، اس کے باوجود بھی نہ مانے تو اللہ نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار ایک آیت دہرائی گئی ہے۔ یہ قرآن نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ایک آیت آتی ہے سورہ ہجر میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بار بار ایک ریپیٹیشن کے ساتھ ایک ایک قوموں کی داستان بیان کرنے کے بعد اللہ واضح کرتا ہے۔ دیکھو ان کتابوں میں، اس کتاب میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تاکہ یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ پچھلے داستان جو کئی ہزاروں برس پہلے یہ واقعات ہو چکے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم بند کر دیا اور بتا دیا گیا ہے۔ اس سے یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اس وقت یہ واقعات ہو چکے ہیں، اس وقت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ واقعات بیان کرا رہا ہے اللہ، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سے گھڑا ہے۔ اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار کو مخاطب کر کر فرمایا گیا، جس طرز عمل پر تم چل رہے ہو، دوسری قوموں میں سزا پا چکی ہیں، وہی طرز عمل تم بھی اختیار کرتے ہو۔ اسی طرح رسولوں کو جھٹلانا، مذاق اڑانا، معجزات طلب کرنا، دیکھو آخرکار ان کا کیا انجام ہو چکا۔ اگر تم بھی ہمارے آخری نبی کو پا کر، آخری رسول کو پا کر تم بھی اگر اسی طرح کے معجزات طلب کرو گے، نشانیات طلب کرو گے، جو انجام پچھلی قوموں کا ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اور کفار کو بتایا گیا کہ اللہ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی کن ہو کہنا، بس وہ پوری کی پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر چیز کی طرف نظام عالم، نوع انسانی کو بھی کی ایک تقدیر ہے، جیسا انسان کی تقدیر تو ایک کائنات کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کے کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت وہ برپا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی نشانیاں واضح کر دیا. پہلے ہی آیت میں وانشق القمر، مختصر سا آیت سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر، 55 آیتیں، 3 رکوعات پر مشتمل. تو اس کا اوور ویو دیکھ لیں. 1 سے لے کر 5 تک مشرکین نے مکہ کی حدر میں، 68 تک روز قیامت، کافروں کے برے حالات، برے انجام، 9 to 16 قوم نوح کا برا انجام، 17 قرآن مجید سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، 26 to 28 دنیا کی رونقیں اور دنیا میں دل لگانے کا انجام، 29 to 30 ہر شے اللہ کے در کی فقیر ہے، 31 to 36 انسانوں اور جناتوں کی بے بسی، 37 to 45 روز قیامت مجرموں کا انجام، 46 to 45 اصحاب الیمین کی جنت اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا ہے. تو لہٰذا یہ 55 آیتوں پر مشتمل صورت ہے. تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ سورہ نجم جو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت سورہ نجم کی واضح کر دیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور یہ بندگی کے بارے میں واضح کرا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حرم میں سورہ نجم کی تلاوت کی. جب سجدے کی آیت آ گئی تو نبی سے تلاوت سجدے کی آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو کفار مشرکین جتنے اس مجمع میں موجود تھے بے ساختہ وہ بھی سجدوں میں گر پڑے. یہ پہلے قرآن مجید کی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا اس میں سجدے کے بارے میں اور قیامت کی علامتوں کو واضح کر دیا گیا ہے. تو سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامتوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ قمر ان 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں کتنے اہم ترین ہوں گے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ سوروں میں وعدے، وعید، ابتدا، عدم خلق، توحید، آخرت کے مطلب ثبوت، بہت سارے یعنی بڑے موضوعات اس میں بیان کر دیے گئے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عید کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَّا الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قیامت کا قریب آنا، چاند کا پھٹنا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے، دنیا کے خالی ہونے، اس کے ختم ہو جانے کی خبر دی ہے. سورہ نحل میں بھی آیا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب گویا آ ہی پہنچا ہے، تم اسے جلدی مت طلب کرو. ایک اور جگہ فرما دیا گیا 17 پارہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں سورہ انبیاء. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب کا نزدیک آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح حدیث میں بھی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں قرب قیامت کی علامت کے اعتبار سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ نے ایک دن صحابہ کو خطاب کیا، ارشاد فرمایا اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا بلکہ صرف تھوڑا سا ہی غروب ہونے سے باقی رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما بقی
من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقیا من یومکم ھذا فیما مضی منہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنا تمہارا آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا دن باقی رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جتنا وقت، مثال کے طور پر یعنی 100 سال کہہ لیجئے تو 80 ایئرز کے قریب ہو گیا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، تو قیامت آنے میں بس اتنا سا ہی حصہ باقی ہے۔ مسند احمد نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سورج عصر کے بعد جو قواقنا پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنے ہیں جتنا گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں آج کا دن باقی ہے، یعنی عصر کا وقت۔ اب جیسے دیکھ لیجئے تھوڑے عصر کے بعد جو نماز آئے گی وہ مغرب، تو مغرب کا وقت تھوڑا ہی ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان بہت کم وقت ہوتا ہے، اتنا ہی وقت ہے۔ پہلی امتیں، پہلا وقت جو بھی ہے دنیا کا گزر چکا ہے۔ اور امام احمد نے سہل بن سعد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، جس طرح اس میں کوئی فاصلہ نہیں، اتنا قریب ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد نے وہاب سوائی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ اس کے قریب ہے، بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھ سے پہلے آ جاتی۔ یعنی انگشتہ اور شہادت اور دونوں انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ملا کر فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح اس میں کوئی فاصلہ نہیں اسی طرح اب قیامت آنے میں کوئی دور نہیں، دیری نہیں ہے۔ اور چاند کا شق ہو گیا، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا، جسے صحیح سند کے ساتھ جو ہے بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ نے نشانی طلب کی تو آپ نے انہیں 2 دفعہ چاند کے ٹکڑے کر دکھایا۔ یعنی چاند کا ٹکڑا ہونا یعنی یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہہ دیا جاتا، کیونکہ معجزہ تو وہ چیز ہے جسے دیکھ کر عاجز ہو جائے، ایمان لے کر آئے، لیکن اس کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا، دوسرا پہاڑ کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت۔ اس طریقے سے بہت سارے محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی یقینی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح جوڑ کر آپ نے بتایا۔ اقترب الساعۃ، کہ آخری رسول بھی دنیا میں آ چکا ہے، تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت بہت قریب آ لگا ہے۔ سورہ سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ، سورہ سجدہ جو پڑھ کر آئے ہیں اس میں 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کے وہاں ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بھی کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق رسول اللہ کی بعثت کے بعد اب قیامت بالکل سامنے ہے۔ اسرافیل اپنے منہ میں سور لیے ہوئے بالکل تیار کھڑے ہیں، بس اللہ کی طرف سے ایک اشارے کی دیر ہے، جو ہی اشارہ ہو جائے گا وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ قرب قیامت کے اس مفہوم کو سورہ معارج میں بھی بیان کیا گیا ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدٌ وَنَرَاهُ قَرِيبٌ، یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں نا، جبکہ ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ چاند کے پھٹنے کا ذکر ایک غرق عادت واقعے کے طور پر ہوا ہے۔ روایت کے مطابق اس وقت رسول اللہ مینا میں تشریف فرما تھے، 14ویں رات کا چاند تھا، آپ کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اتنے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی طرف دیکھو، تو لوگوں نے متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا تو چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا، پھٹ کر 2 ٹکڑا ہو گیا، ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑ کی طرف تو دوسرے کی طرف چلا گیا، پھر اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے قریب آ کر دوبارہ جڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ بعد میں باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی اس کی شہادت دی۔ تو یہ معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک خرق عادت واقعہ تھا، ایک انیکسپیکٹڈ ہو گیا۔ تو ہر رسول کو ایک معجزہ دیا گیا جو باقاعدہ دعویٰ کے کام کے لیے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے، تو البتہ خرق عادت واقعات رسول اللہ سے بے شمار نقل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا، لیکن ان میں سے بھی جو ہے مانے نہیں، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس سورے میں بھی بتا دیا، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی علامتوں کو واضح کر دیا ہے۔ کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں تو منہ مڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ دیکھیے قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک کھیل تماشے کے طور پر اللہ نے اس دنیا کو بنا دیا، بس جی وقت ختم ہو گیا، سب کچھ درہم بدلم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ وقت ختم۔ ابھی انشاءاللہ اگلے سورے میں ہم دیکھیں گے، سورہ رحمان میں، کہ وہ کیا مقصد تھا، کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، واضح کر دیا گیا ہے۔ جب وہ معجزات طلب کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ لوگوں دیکھو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، 2 پہاڑوں کی طرف ایک ایک ٹکڑا چلا گیا، فلیش آف سیکنڈ میں آ کر جڑ گیا۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ یہ جب تک ان خواہشات کو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دو جو چیز میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی قرآن کیا لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید۔ جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع نہ کر دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے، ہر زمانے کے لیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے۔ اتنی بہترین ہدایت والی، روشنی دینے والی کتاب کو چھوڑ کر ہم باپ دادا کے لنگڑے لولے، وہی جو ہے دقیانوسی قسم کے یعنی ان کے ریت روایتوں پر ہم چلتے ہیں، ریتی روایتوں پر چلتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، جو کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو مانے گا نہیں۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز نہیں آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ، یعنی جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، کیا ان کے حالات ان کو نہیں پہنچے ہیں؟ آئے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے بعد ان کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کار نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی نصیحت لیتے ہی نہیں ان تمام واقعات کو سن کر بھی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔
جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، اللہ اکبر، تو لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھرے ہوئے ٹڈیوں کی طرح پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ جیسے پکارا جائے گا حشر کے میدان میں خبریں شق ہو جائے گی اور وہ اس پکارنے والے کی طرف لوگ ٹڈیاں، جیسے دیکھیں کہیں آپ پرانے کھنڈر ویران کھنڈروں میں جاتے ہیں یا جھاڑ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کو ہٹائیے، کیسے دیکھیے ٹڈیاں جو ہے رینگنے لگتے ہیں، بہت سارے جو ہے فوری جو ہے ٹڈیاں بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جھڑکی کیا ہو جائیں گی کہ سخت ایک چیز کی طرف پکارا جائے گا تو لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھرے ہوئے ٹڈیاں پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین ہیں اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ اب پتہ چل گیا، نظروں کے سامنے قیامت آ گئی، اللہ کے حضور آنا، خبریں شق ہو گئی، قبروں سے نکال لیا گیا، تو اس دن کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بڑا کٹھن دن ہے۔ اسی دن کے لیے ڈرایا جاتا تو مان کر نہیں دیکھا کرتے تھے، ہنسی مذاق۔ آج بھی دیکھ لیجئے کتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ ان قوموں کی داستان سنتے ہیں، بلکہ علاقوں میں کہیں نہ کہیں جھٹکا آ گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، لوگ کتنے بھی جو لوگ تھے بلڈنگ کے نیچے دب کر مر گئے، کوئی کار ایکسیڈنٹ، ٹرک کا ایکسیڈنٹ، بہت سارے واقعات آئے دن سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ ہائے بیچارہ بہت برا ہوا اس کے ساتھ، لیکن پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اس لیے واضح کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قیامت کے منظر کو، قیامت کے دن یہ برے حالات میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سے آپ پھر جائیے، جو آیت دیکھ کر اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو جانے والا جادو ہے، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، انہیں مہلت دے دیجئے، جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف، ایک بڑی ہولناک خوفناک چیز کی طرف، اور وہ ہے حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہونا۔ اس دن ان کی آزمائشیں، بلکہ ہولناکیاں، ان کی وحشت، وہ دیکھ کر ان کے خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداثہم کانہم جراد منتشر، وہ خبروں سے یوں نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح، یعنی میدان حشر کی طرف تیز تیز چلنے، اس میں پھیل جانے، اور جو ہے دائی کی آواز پر جلدی لبیک کہنے میں اس طرح معلوم ہوتا ہے گویا جیسے ٹڈیاں تھی، جیسے وہ ہے بکھرنے لگتی ہیں، وہ دائی کی آواز پر فوراً لبیک کہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے نہ، اس کی آواز پر لبیک کہنے میں دیر لگائیں گے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس چیز سے روگردانی کر رہے ہیں اور مان کر نہیں دیکھ رہے ہیں، ہنسی مذاق میں۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت دن ہے، یہ بہت شدید، ہولناک، خطرناک، وحشتناک دن ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، سورہ مدثر میں آئے گا، وہ دن بڑا سخت اور مشکل کا دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک اللہ نے واضح کر دیا۔ قوم نوح فکذبوہ عبدنا، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ان کی تکذیب کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام ہمارے بندے کو قوم نے جھٹلا دیا، انہوں نے کھلم کھلا ان کی تکذیب کی، انہیں مجنون قرار دے دیا، کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور انہیں جھڑکا دیا، کہا کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ پوری داستان کو واضح فرماتا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، بری طرح جھڑکائے گئے، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی انی مغلوب فانتصر، فدعا، پکارا ربہ، اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ تو تب ہم نے مسلدھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے،
زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی سواری پر، یعنی ایک کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ آج لوگ ناقدری کرتے ہیں لوگوں کی، ماں باپ کی، علم کی، ہر چیز کی، لیکن اللہ بہت قدردان ہے، ایک ایک چیز کو وہ گن گن کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایک ایک قوم کی داستان، پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر، دیکھو یہ کئی ہزاروں سال یہ قومیں گزر چکی ہیں، ان کی داستان ہم اس قرآن میں، اب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کو یہ غیب کی خبریں کیسے پتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی، یعنی پچھلی قوموں کی داستانیں واضح کر رہا ہے۔ اس سے یہ دلیل ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے گھڑ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر آیت نمبر 18 سے لے کر واضح کر دیا ہے۔ عاد نے جھٹلا دیا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزیع الناس۔ عاد نے جھٹلا دیا، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک منحوس سخت دن، سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسا وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہو۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری نصیحت تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آیت نمبر 22، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بتائیے، ان واقعات کو سن کر، پڑھ کر کوئی نصیحت حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تنبیہات، اللہ کی وعیدیں، ڈر لگ رہا ہے تو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں، اتنی بڑی بڑی یعنی قوموں کو اللہ نے کس طریقے سے تب و تاراج کر دیا۔ پھر آیت نمبر 23 to 32 سمود کا قصہ، سمود کا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، کذبت سمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعوه الا ذن لفی ضلال وسعور۔ سمود نے تنبیات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کو ہم قبول کر لیں؟ یہ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم بہکے ہوئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہ ایک ہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور یہ جو ہے، جو بھی بول رہا ہے، یہ غلط ہے، اور یہ جھوٹا ہے اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی ان معاملات میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا، کون جو ہے برخود غلط ہے۔ ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے ایک فتنہ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کیا تو قوم سمود میں اللہ نے اونٹنی برآمد کی، کہا کہ دیکھو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور ایک دن تمہارے یعنی ایک دن اس کے پانی کا پینے کا دن ہوگا، اس دن گھاٹ پر کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن ایک سرکش شخص اٹھا اور اس کو قتل کر دیا، ناقۃ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھڑکی ایسی ہوئی کہ پوری زمین شق ہو گئی، اوندھے منہ وہ اپنے گھروں میں گرے رہے، پوری کی پوری بستی کو اللہ نے تلپٹ کر دیا۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ ان کو جتا دیا تھا کہ پانی ان کے اونٹنی کے درمیان تقسیم ہو گیا، ہر ایک اپنی پانی باری کے دن ہی پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، اس نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔
پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، فکیف کان عذابی و نذور، اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتطر۔ اللہ فرماتا ہے بس ایک ہی دھماکہ کیا ہوا کہ پوری کی پوری بستی جھلس کر رہ گئی، بس بن کر رہ گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ چوتھی قوم لوط علیہ السلام کی، کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجیناہم بسحر۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلا دیا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار بنا ہوا ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر، یعنی شک سمجھ کر، ہنسی مذاق سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ 2 نوجوان کی شکل میں فرشتے آئے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی مہمان نوازی قبول نہیں کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اسحاق علیہ السلام علیم والا بیٹا، علم والا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو ہم اس بستی لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا ہو گئی تھی پوری کی پوری قوم اس برائی میں۔ جب اللہ نے فطرت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، کوئی انسان فطرت کے جو خلاف اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ دیکھ لیجیے کتنی یعنی دردناک بھی ہوتی ہے، کتنی شدید بھی ہوتی ہے۔ تو صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکو میرا عذاب کا مزہ، اب میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نہیں نازل کیا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو جن برائیوں میں مبتلا ہے، یہ اپنے آپ کو چیک کر دیکھے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی کام کرنے کی وجہ سے، یہی جرم کی پاداش میں اللہ نے قوموں کو تلپٹ کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم سے بار بار سوال کرتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہم نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے رکھیں گے۔ اگر کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے تو فوری توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا ہے۔ جو بھی ضد حد درمی کا مظاہرہ کیا، ان کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آل فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 41 سے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معنی لکھے ہوئی ہیں؟ یا ان لوگوں نے کہا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنے بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یعنی لمحہ، ساعہ کا مطلب ہوتا ہے پلک جھپکنے میں، ایک ساتھ لمحہ جس کو کہتے ہیں، ایسے لمحے میں آ جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ وہ بڑی آفت ہوگی، زیادہ تلخ ساعت ہوگا، تلخ گھڑی ہوگی، مشکل گھڑی ہوگی۔ اتنا کیوں دیکھ لیجئے کوئی اگر ICU CCU میں ہے نا، ایک ایک لمحہ ہمارا کیسے گزرتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو دل دھڑکنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا خبر سننے کو ملے گی۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو پتہ نہیں کیا خبر لے کر آیا ہوا ہے۔ یعنی دل دماغ سب دیکھ لیجئے منتشر ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے گھبراہٹ کے عالم میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ ایک ایک لمحہ کیسا، نہ کھائے چین، نہ پیے چین، نہ سوئے چین، کوئی چین کی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک ڈر سا، ایک خوف سا لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ تو صرف اتنا ہے، کسی کے موت کے وقت کا یہ عالم ہے۔ تو جب
تمہیں بھی موت آ جائے گی، تمہارے بھی موت کا وقت ہوگا، پھر اللہ کے حضور کھڑے کر دیے جائیں گے، تو اس دن کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ وہ بڑا کٹھن دن ہوگا، وہ قیامت کا دن بڑا ہی آفت والا دن ہوگا، سخت تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہہ دیا جائے گا اب چکو جہنم کی لپیٹ کا مزہ۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کی ایک مقدار، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، رجسٹرز میں۔ منکر نکیر ان تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب کچھ درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے سورے میں واضح کر دیا، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، اللہ رب العزت نے اس میں واضح کر دیا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو درہم برہم کر دے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رحمان کی رحمت کے سائے میں جو رہے گا، جو اللہ کی پناہ میں رہے گا، وہی بچ سکے گا، ورنہ ہر ایک کو سزا دی جائے گی، ہر ایک کی پکڑ ہوگی۔ آخری میں واضح کر دیا گیا 54 اور 55 آیتوں میں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی خدائے حکیم وہ عادل کی خدائی نہیں، بلکہ کسی اندھے راجا کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو کچھ چاہیں وہ کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، یہ تو تمہاری آنکھیں کھول لینے کے لیے انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اس روش پر چلنے والی قومیں پے در پہ تباہ ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہ رہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ ٹپا بتا دیا گیا ہے، مذاق کے طور پر بتا دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ خود واضح کرتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ مسند احمد نے نافع سے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس کا، شام میں ایک جو ہے ان کا دوست تھا جو ان سے خط و کتابت کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے انہیں لکھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، لہٰذا میری طرف آئندہ کوئی خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو نہ مانیں گے، تکذیب کریں گے، تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ یعنی تقدیر بھی ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھنا، تقدیر پر بھی ایمان۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی ہم نہیں مانیں گے تو پھر وہ تقدیر کو جھٹلانا ہوگا۔ ایمانیات میں سے ایک بات کو بھی نہیں ماننا، ایک بات کو بھی نہیں ماننا، یہ ایمان کو، پورے ایمان کو جھٹلانے کے برابر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو کوئی تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو جھٹلاتا ہے، کچھ لوگ یعنی عنقریب ایسے ہوں گے میرے امت میں کہ وہ تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ اور احمد ابن حنبل سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ عاجزی و عقل مندی بھی۔ اس کو مسلم نے انس ابن مالک سے روایت کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، عاجزی، درمانندہ نہ ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا، پس بے شک کلمہ لو، کاش، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ مت کہا کرو کاش وہ فلانی ہاسپٹل لے جاتے، فلانا ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، نہیں،
یہ تقدیر عین تقدیر کے مطابق ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو، وہ تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سب تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ نے تمہارے خلاف نہیں لکھا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلمیں خشک ہو چکی ہیں، صفیں لپیٹ دیے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا تقدیر میں جو ہو رہا ہے اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے، اس کو ہم ٹالے نہیں ٹل سکتے، لیکن دعا کرتے رہنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ مسند احمد نے عبادہ بن ولید بن عبادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا ہے، میں نے اپنے والد عبادہ کے پاس گیا، وہ مریض تھے اور میرا خیال تھا کہ انہیں پیغام موت آنے والا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں پیغام موت آنے والا ہے۔ میں نے عرض کی، ابا جان مجھے وصیت کریں، میرے خاطر اچھی طرح وصیت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ جب ان کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکو گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کی حقیقت کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ ابا جان میں یہ کیسے معلوم کروں کہ اچھی بری تقدیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، خوب جان لو کہ جو تمہیں حاصل نہیں ہوگا وہ تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے وہ تم سے خطا ہوئی نہیں سکتی، قطعاً کوئی چھین نہیں سکتا۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ اکتب، تو اسی لمحہ قلم ان سب سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا سب کچھ کے ساتھ وہ چل پڑا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ تو بیٹا اگر تم فوت ہو گئے اور تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ مرنے کے قریب بیٹے کو دیکھ لیجئے کیا وصیحت کر رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لے کر آنا ورنہ جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث تقدیر کے اعتبار سے امام ترمذی نے فرماتے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمے کن کس سے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائی ہے کہ اس مخلوق میں اس کی مشیت نافذ ہو کر رہتی ہے، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً، اور ہمارا حکم تو بس ایک کلمے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کی طرف ایک بار حکم دے دیتے ہیں تو وہ دوبارہ تاکید کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اس کے بعد اس سے تو بہتر ہے کہ انسان ان تمام بحثوں میں نہ پڑے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، دعائیں کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، یہی تقدیر کا فیصلہ ہے سمجھ کر۔ مسند احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو ایاکی و محرقات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالبا، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو جو بچتے رہیں گا پرہیزگاروں کا انجام، ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے باغیں، چشمے، نہریں ہوں گی۔ یعنی بدبخت لوگ گمراہی میں ہوں گے، الٹے منہ جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، شدید قسم کی ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ حقیقی عزت کی جگہ اللہ کی طرف سے عزت، خوشنودی کے گھر، فضل و کرم، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ہر طرح کی قدرت والا بادشاہ کے قریب، اللہ کے قریب ہوگا۔ ایسے عظیم بادشاہ کے ہاں جو تمام اشیاء کا خالق، ان کی تقدیر مقرر فرمانے والا ہے، وہ اپنے ان بندوں کے طلب و ارادے میں سے جو چاہے ان کو پورا کرنے پر مکمل طور پر قادر،
مسند احمد نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبر پر جلوہ فرما ہوں گے، اور رحمان کے دونوں دستے مبارک دائیں ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر بھی وہ فائز ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ مسلم اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کی علامتیں تمام چیزیں واضح کرنے کے بعد اللہ کی ہر انسان کو جو ہے جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اس سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ رحمان، نام سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ کس طریقے سے ٹھاٹے مار رہی ہے؟ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ سمیٹ لو، دیکھو رحمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ العزیز اگلا پیر پہلا روزہ ہوگا۔ تو یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ الرحمن کی طرف سے، الرحمن کا مطلب ترس کھا کر، ہم پر رحم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے رحمت للعالمین کے ذریعے سے اس رحمت کا پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت جو ہے اس کا ریتم دیکھ لیجئے، اس کی خوبصورتی دیکھ لیجئے۔ اگر کسی خوبصورت آواز میں قرات کو بھی سنیں گے نا تو بہت آپ کو اچھا لگنے لگے گا، اور اکثر لوگ اس کو پڑھا کرتے ہیں، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عروس القرآن کہا ہے۔ قرآن کو جس طریقے سے جو ہے سجایا جاتا ہے، جس دن شادی کے دن اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس کے لباس دیکھ لیجئے، اس کا میک اپ دیکھ لیجئے، اس کے زیورات دیکھ لیجئے۔ ہر ایک چاہتے ہیں کہ دلہن کے ساتھ رہیں، اس کے دیکھ لیجئے اس کا کوئی پرس پکڑا ہوا ہے، یعنی وہ اس دن اس کو کتنا اچھا سجایا بھی جاتا ہے۔ دوسرا، ہر ایک اس کے ساتھ رہنے پر ایک آنر سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو کتنا خوبصورت اپنی قدرتیں، اپنے احسانات، اپنی نعمتوں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت عظیم صورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اپنی قدرتوں کو واضح کر دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ملتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رک کر نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہیں ہانکیں پکارے کہہ دو۔ مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ سن رہے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو خود تلاوت فرمائی، یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا جواب دیا جنہوں نے؟ تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن اس کے جواب میں کہا کرتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنی رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اس سے ملتے جھلتے جو ہے بہت سارے حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انس اور جنس کے لیے بھی تھی، اور سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے۔ جب لوگ جو ہے یہی الفاظ سورہ رحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا رہے تھے یا کچھ تعلیم دے رہے تھے تو لوگوں نے سن کر خاموش رہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، یعنی میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، جس کا ذکر ہم نے سورہ احقاف میں پڑھ چکے ہیں، الاحقاف، جس میں جنوں کا ایمان لانے کا ذکر اللہ نے واضح کر دیا۔ تو کس طریقے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں، یعنی زخموں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس قرن المنزل میں کھڑے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے جنات کا گروپ وہاں سے بھیجا، تو انہوں نے اس قرآن کو سنا، فوری ایک دوسرے کو خبردار کیا، قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، جب کبھی قرآن پڑھا جائے سنا جائے خاموشی اختیار کرنا ہے۔
اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، پھر فوری دیکھ لیجئے ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیے بغیر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو موسیٰ کے بعد جو نازل ہونے والی کتاب ہے، موسیٰ کے بعد نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، ہم نے سنا ہے، ہم تو ایمان لے کر آئے، تم بھی ایمان لے کر آؤ، اس پکارنے والے کی طرف اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ تو وہ جو قصہ سورہ الاحقاف میں بھی ہے، سورہ جن میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دیا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھو ایک جنوں کا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ لیکن اب یہاں پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ رحمان سورہ ہجر سورہ احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن زبیر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز صحابہ نے آپس میں کہا کہ کون ہے قریش نے کبھی کسی کو علانیہ یا باواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو ایک مرتبہ ان کو یہ کلام سنا دے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارا خیال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو اس کام کے لیے مامور کر دیا جائے جس کا خاندان زبردست ہو، یعنی ان کے پیچھے جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ہو۔ اگر قریش کے لوگ اس پر جو ہے دستدرازی کریں گے تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میرا محافظ تو اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے، جب سرداران قریش وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور و شور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے غور سے سنا تو پتا چلا کہ یہ وہی کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ تو ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپیڑے مارنے لگے، لیکن حضرت عبداللہ پرواہ نہیں کیے، پٹتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، جب تک کہ ان کے اندر دم رہا قرآن سناتے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر واپس آئے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، تم اگر کہو تو کل پھر میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے، جو کچھ وہ سنے وہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو تم نے انہیں سنا دیا۔ تو اس طریقے کا جو ہے سورہ رحمان میں، کیونکہ رحمان کے نام سے یہ چڑھا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو کہا کرتے تھے یہ رحمان کون ہے، یہ رحمان کون ہے، کس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، یہ رحمان کون، ہم کسی رحمان کو نہیں مانا کرتے، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے جنات کو بھی مخاطب کر دیا گیا ہے، دونوں کو اللہ کی بقدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب انعامات، اس کے مقابلے میں ان کے عاجزی، بے بسی، ان کے حضور، ان کی جو ابدی ہی کا احساس دلایا گیا، نافرمانی کے انجام بس سے ڈرایا گیا ہے، اور فرمانبرداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کر دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، سورے کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی تھا، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل تھی، خدا کے رسول انہی میں سے آئے ہوئے تھے، خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی تھی۔ لیکن آگے چل کر آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی۔ تو سورے کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ہے، ایک خاص ترتیب سے اشارہ ہوئے ہیں۔ اگر آیت نمبر دیکھ لیا جائے، پہلے ابتدائی 4 آیتوں کو دیکھ لیا جائے تو اس کو قرآن کی تعلیم اور اللہ کی طرف سے ہیں، یہ عین اس رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کو ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے، کائنات کا سارا نظام اللہ کی فرمانبرداری پر چل رہا ہے، زمین ہو یا آسمان، ہر چیز اس کے تابع فرما ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 7 to 9 تک
ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک بیلنس کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے. اسی نظام فطرت پر یہ چاہتا ہے کہ اس میں رہنے والوں نے ان کے لیے حدود کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، حدود مقرر کر دیے گئے ہیں، اور تاکہ وہ عدل قائم کرے، توازن کو نہ بگاڑے. آیت نمبر 10 to 25 اللہ کی قدرت کے عجائب کمالات پر بیان کیا، ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد 22 سے لے کر 30 تک انسان اور جن دونوں کو حقیقت یاد دلائی گئی کہ اس کائنات میں خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں. چھوٹے بڑے تک کوئی موجود ویسا نہیں ہے جس کی ضروریات وجود میں لانے کے لیے وہ سب اللہ کے محتاج ہیں. اور آیت نمبر 31 to 36 ان دونوں گروہ کو خبردار کر دیا گیا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اس باز پرس میں سے جو ہے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکو گے. خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہاری بس کی بات نہیں ہے. اگر تم اس سے گھمنڈ میں مبتلا کرتے ہو تو اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو. بیٹ 37 to 39 بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ بارسپورس قیامت کے روز ہونے والی ہے. 39 to 45 مجرم انسان اور جنوں کا انجام بتا دیا گیا جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. اور آیت نمبر 46 سے آخری سورہ تک یعنی سورہ کے اختتام تک تفصیلات کے ساتھ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی تقوی کی زندگی بسر کی اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجوبہ ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کی سلطنتی اور قہاری کی مظاہر میں سے بھی ایک مظہر ہے، اور اس کی جزا اور سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن اور ان سے سوال کیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے چل کر جو ہے پھر اس کا جواب جو ہے فوری دیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت بہترین صورت ہے، سب کی دل پسند صورت ہے، اور جس طریقے سے دلہن کو اس دن خاص سجایا جاتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ دلہن کے ساتھ رہیں. اس دن دیکھ لیجئے دلہن کے لیے کھانے لائے جاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے نزاکت کے ساتھ اور بڑے لاڑ پیار کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لوگ. تو اسی طرح دیکھ لیجئے یہ صورت کو بھی اسی طرح سجایا گیا ہے. سبحان اللہ. سورہ قاف سے لے کر جو 7 مکی صورتیں ہیں، اور قاف جو ہے ایک الگ یونیک صورت ہے، اور باقی 6 صورتیں 3 جوڑے کی شکل میں، اور پہلا جوڑا سورہ زاریہ سورہ طور، دوسرا سورہ نجم سورہ قمر، تیسرا سورہ رحمان سورہ واقعہ. لہٰذا اب ہم تیسرے جوڑے کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان میں سے جو ہے پہلی سورہ سورہ رحمان ہے. اور اس حوالے سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور وحی کا کوئی تصور نہیں تھا. اس کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ عالم خلق دنیا میں وحی الہی کا نزول صرف روح ہو سکتی ہے، اور روح اللہ نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے، اور جنوں میں روح نہیں ہے. اس لیے جنات انہی انبیاء اور رسول کے پیروکار ہیں جو انسانوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے. اس لحاظ سے ان میں اہل ایمان اور کافر جن بھی اور نیک اور بد بھی ہوتے ہیں. سورہ حقاف میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یا معاشر الجن والانسی، تو یہاں پر بھی یا معاشر الجن والانسی. تو سورہ رحمان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی آیا ہے. دونوں صورتوں کے مضامین ترتیب میں ایک انوکھی عجیب مناسبت ریسیپروکل ہمیں ملتی ہے. ان کی ترکیب کو پتہ چلتا ہے، مرر امیج جس کو کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک سورہ کے مضامین جس ترتیب سے آئے ہیں تو دوسرے سورت میں وہی مضامین اس کے برعکس ترتیب میں آئے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھ لیجئے بہت اہم ترین سورت ہے. سورہ رحمان میں 31 ٹائمز ایک آیت ریپیٹیشن کے ساتھ آئی ہوئی ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے برخلاف سورہ قمر میں ایک آیت ریپیٹیشن کے ساتھ آئی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سبحان اللہ، تو بہت عروس القرآن کہہ دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر ایک کا یہ پسندیدہ سورہ ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جھلک رہی ہے، اور رحمان فعلان کے وزن پر، جس میں ایگزیجریشن مبالغے کا صیغہ ہے، 78 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس سے بولنا سکھایا۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ٹاپ موسٹ 99 جو ہے اللہ کی صفاتی نام ہے، ان میں سے ٹاپ موسٹ نام رحمان ہے۔ دنیا کے بہت سارے علوم ہے، لیکن تمام علوم میں سے دی بیسٹ علم جو ہے، بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ دنیا کے علم دنیا تک ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کا علم دنیا، حشر، محشر، قبر، ہر جگہ کام آنے والا۔ قیامت کی کامیابی کا انحصار قرآن پر ہے۔ علمہ القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے سب سے پہلے بندوں کی، یعنی اس نے ترس کھا کر، رحم کھا کر، اللہ کا اسم ذات کو چھوڑ کر کوئی اسم صفت استعمال کرنے کی جہاں حاجت نہیں، لیکن اسم صفت ہی استعمال کرنا ہو تو اللہ کے بدلے میں یا رحمان یا رحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، تو اس نے خود بخود یہ مضمون نکل آتا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نازل کیا جانا سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ وہ چونکہ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہیں تاریکیوں میں بھٹکتے نہ چھوڑ دیا جائے، کہیں انسان تاریکیوں میں بھٹکتے نہ پھرے۔ اس کی رحمت اس بات کی قائل تھی کہ قرآن کو بھیج کر تمہیں وہ علم عطا کرے جس پر دنیا میں تمہارے راستہ روی، آخرت میں تمہاری فلاح کا انحصار ہو۔ سبحان اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا خالق ہے، وہ خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے، اسے راستہ بتائیے، اسے اپنے مقصد وجود پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا تعلیم کا نزول ہونا محض اس کی رحمانیت کا تقاضا، بلکہ اس کے خالق ہونے کا بھی لازم فطری تقاضا یہی ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی رہنمائی نہ کرے گا تو اور کون کرے گا؟ خالق کی رہنمائی نہ کرے تو اور کون کر سکتا ہے؟ اور خالق کے لیے اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ وجود میں لائے اسے اپنے وجود کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ نہ سکھائے۔ تو بس در حقیقت اللہ کی طرف سے انسان کی تعلیم کا انتظام ہونا عجیب بات نہیں ہے، بلکہ انتظام اگر اس کی طرف نہ ہو تو پھر قابل تعجب بات ہے۔ پوری کائنات میں جو چیز بھی اس نے بنائی ہے اس کو محض پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے۔ یہ نظام فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو بیلنس، توازن کے طور پر بنایا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو، دنیا والوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس میں ڈنڈی نہ مارو، حد سے تجاوز نہ کرو، لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، را حامیم کا مادہ فعلان کے وزن پر ہے۔ اس پر جو بھی الفاظ آتے ہیں نا، جوعان، عطشان، غضبان، یہ سب فعلان کے وزن پر آتے ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے غضبان، موسیٰ نبی کے لیے یہ الفاظ۔ انا عطشان کا مطلب میں بہت پیاسا ہوں، انا جوعان میں بہت بھوکا ہوں۔ تو رحمان فعلان کے وزن پر ہے، طوفانی شان پائی جاتی ہے۔ لفظ طوفان میں بھی اس وزن، لفظ طوفان رحمان، تو جیسے طوفان میں جو بھاری پن ہوتا ہے، جس طرح چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اس آیت، اس سورے میں اللہ کی ظہور کے بارے میں، کہ ہم اس زبان سے اس طرح ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے ہیں، کسی مخلوق کا کوئی فرد بھی اس کی رحمت سے مستغنی نہیں۔ خاص طور پر نوع انسانی، بنو
نوع انسانی تو دنیا میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ولا انا ان یتعلمنی اللہ بمغفرۃ ورحمہ، ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں رحمان چوٹی کا نام ہے، اور چوٹی کا علم قرآن ہے۔ ایکوائرڈ نالج، ریویلڈ نالج، نالج کے دو قسمیں ہیں نا، ایکوائرڈ نالج۔ تو جس طرح اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اسی طرح اللہ نے انسانوں کو جو علم سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ ایکوائرڈ نالج میں تو اللہ کی مشیت کے مطابق انسان رفتہ رفتہ ترقی کے منازل کو طے کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو جو الہامی وحی کا علم دیا گیا، ریویل نالج دیا گیا، اس کی چوٹی کا علم جو ہے قرآن ہے، جو ہر قسم کے تمام علوم کا نقطۂ عروج، ٹاپ موسٹ کلائمیکس انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھ لیجئے یہاں پر یہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ٹاپ موسٹ علم ہے، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، یعنی اس سے بولنا سکھایا، اس سے گویائی کی صلاحیت بخشی۔ اگر دیکھ لیجئے آج میڈیکل سائنس کی تحقیق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی قوت گویائی کا تعلق اس کے دماغ کی خصوصی بناوٹ سے ہے۔ سائنس کی زبان میں تو انسان بھی حیوان ہی ہے، لیکن اس کو بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس حیوان ناطق کہا گیا۔ تو دماغ تو ظاہر ہے انسان سمیت تمام جانوروں کو بھی ہے، لیکن ہر جانور کے دماغ کی بناوٹ صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انسان کا دماغ تمام حیوانات کے دماغوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کو ایسی صلاحیتیں میں پائی جاتی ہے کہ کسی اور جانور کے دماغ میں نہیں پائی جاتی۔ ہر حال جو ہے استعداد حوال سے حیوانی دماغ کی بناوٹ پچھلی سطح پر جو لے لی گئی ہے کہ دماغ کی سطح کس طرح ہوگی، تو وہی تو اللہ نے انسانوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن قوت گویائی کے علاوہ انسان کی باقی تقریباً تمام صلاحیتیں کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی درجے پر دوسرے حیوانات سے ملتی ہے، لیکن یہ بولنے کا طریقہ، سمجھانے کا، انسانوں کو سمجھ میں آ جائیں اس طرح کہنے کا، دھیرے دھیرے، کب دھیرے کہنا ہے، کب فاسٹ کہنا ہے، کب کیا بات کہنا ہے، یہ عقل، یہ شعور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو دیا ہے۔ علم القرآن اور خلق الانسان علمہ البیان، اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ٹاپ موسٹ اس کی کلائمیکس کیا ہے؟ انسان ہے، مکمل یعنی کلائمیکس، انسان کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے، تمام تخلیق میں سے ٹاپ موسٹ تخلیق انسان ہے۔ قرآن کا ذکر، پھر اپنی چوٹی کی مخلوق اور مخلوق کی چوٹی کی صلاحیتیں بیان کا ذکر، پھر غور کریے 3 جملوں میں تو یہ 4 چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن کے بیان کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق کو بیان کی صلاحیت دے دیا ہے۔ تو لہٰذا سورہ رحمان کی ان 4 آیتوں میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو ریتم دیکھ لیجئے کس طرح ہے، کس طرح خوبصورت انداز میں ہے، اس کے معنی اور مفہوم بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند کی گردش یہ قطعی مربوط نظام میتھمیٹیکل انداز میں رکھ دیا ہے۔ ان کی گردش سے ہی دن رات بنتے ہیں، دن مہینے سالوں کا حساب ممکن ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نجم کے جو ہے النجم آتا ہے، تو جو بھی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ سورج چاند کا ذکر کی نسبت نجم
ستارے، تارے، سیارے، بیل بوٹے ہر ایک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کیا۔ میزان سے مراد کائناتی نظام کے اندر پائے جانے والے تغیرات میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کاسمک بیلنس رکھ دیا ہے۔ یہ توازن تمام اجزاء سماویہ کے اندر موجود ہیں، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے قائم ہے۔ تمام چیزیں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، قدرت کی طرف سے ہر ٹکرانے کا دوسرے کے لحاظ سے فاصلہ اتنے دور، ایک ایک تارے سیارے کا اللہ نے اتنی دور میں رکھ دیا وہ آپس میں ٹکرا ہی نہیں سکتے۔ اتنا میتھمیٹیکل انداز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دور اتنے فاصلے پر اللہ نے رکھ دیا ہے، اور جو ہے ان کی طاقت کی نسبت سے رکھ دیا گیا ہے۔ کہیں فاصلہ ایک طرف سے معمولی سا کم ہوتا جاتا تو دوسری طرف سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اور سورج نے آ کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، انسان کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں، ان سب کو توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے توازن، نمک اچھی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی سی ڈش میں بھی ٹیسٹ ہی نہیں آتا، لیکن اچھا ہے، زیادہ نہیں کھائیں گے نا تو بی پی کا شکار ہو جائیں گے۔ شوگر اچھی چیز ہے، میٹھی چینی چیز ہے، لیکن اگر زیادہ لوگے تو شوگر آ جاؤ گی۔ ہر چیز کو ایک بیلنس پر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، انسان کے اندر جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے صلاحیت سے جو پیدا کیا ہے، ایک میتھمیٹیکل انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توازن بگاڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے حق اللہ کو، بندوں کو، بیوی کا حق بیوی کو، ماں کا حق ماں کو، بھائی بہنوں کا حق، یہ تمام چیزیں جب جیسے بیلنس بگڑے گا نا تو پھر دیکھ لیجئے رشتوں میں درار آ جائے گی، لوگوں کے ساتھ جو معاملہ صحیح نہیں رہے گا تو پھر دیکھ لیجئے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ خود واضح کرتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں زیادتی مت کرو۔ اس کائنات توازن کا تقاضا ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے بھی تم عدل و انصاف پر قائم رہو۔ وَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، میزان میں کبھی کمی نہ کرو۔ یعنی کسی بھی نظام میں جب تک بیلنس برقرار رہے گا نا، اس نظام کے اندر عدل قائم رکھنے کا معنی ہے ہر اس چیز کو جو اس کی اصل جگہ پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نظام میں خرابی، عدم توازن کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے زیادتی سے بھی منع کر دیا گیا ہے، لا تطغوا، اور کمی کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، لا تخسروا۔ خالق کائنات نے اس کائنات کا پورا نظام توازن، عدل و قسط پر قائم کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار کر اسی طرح توازن، عدل و قسط کو ملحوظ رکھے، اس میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کرے، ورنہ سارا نظام معیشت میں فساد پھیل جائے گا۔ یہاں کوئی بڑا ظلم تو درکنار، ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی شخص خرید و فروخت بھی کرے گا تو میزان عالم میں خلل برپا کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے، ظاہر مخلوق میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی ہے، اور آسمان، سورج، چاند کا پہلے تو ذکر کیا، پھر اب اس کے بعد اللہ زمین کا ذکر، اس کے بعد فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے طرح طرح کے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو رکھ دیا ہے، اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں طرح طرح کے پھل اور رنگ برنگ فروٹس، ان کے ٹیسٹ، ان کا کلر، ان کا سب کچھ دیکھ لیجئے، انسان حیرت میں آ جاتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بنا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھتے جائیے کیسے ہیں یہ چیزیں، کیا کوئی بنا سکتا؟ ان کا شکل، ان کی شیپ، ان کا کلرنگ، ان کا ڈیزائن، ان کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک پھل کو دیکھ لیجئے، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اس کی کمال، اس کے احسانات تمہیں یاد آئیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر واضح کرتا ہے کہ کیسے تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں،
اور سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اتنا ہی نہیں تمہارے لیے والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں میوے کھجور جن پر خلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھی اناج اور بھس والے اناج بھی، خوشبودار پھلوں میں بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ ہم تیرے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سبحان اللہ، اللہ کی کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ اتنا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے سمندر میں بھی راستے بنا دیے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپیٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی قدرتوں کا انکار ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی کن کن قدرتوں کو، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیا دو دریا جو آپس میں ملے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دیکھیے اس کے درمیان پردے کو حائل، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، دونوں دریا باہم مل چکے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہے، لیکن اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں، جیسے ٹھنڈے پانی کے سمندروں میں گرم پانی کی بھی ہوتی ہے، اور کھارا پانی بھی اور میٹھا پانی بھی، اس طرح کئی دریائیں باہم ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس پانی کے اندر ایک پردہ حائل کر کر رکھا ہے؟ اور یہ موجیں اپنی حدوں میں رہتی ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں، کیسے اللہ نے ایک پردہ حائل، یہ دریا کا پانی اس میں نہیں، اس دریا کا پانی اس میں نہیں جا کر ملتا، بلکہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قدرت سے ان تمام سمندروں کو جو ہے آپس میں ملنے سے روکے رکھا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرتیں، اس کی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو ایک خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک شکل دے رکھا ہے۔ تم اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھو تو صحیح، پھلوں کو دیکھو، ان کے اندر کے میٹھاس کو دیکھو، کورنگ کو دیکھو، کچھ تو لذیذ ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا کن کن چیزوں کا تم شکر ادا کرو گے، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور اسی میں جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کی قدرت کا نمونہ اس کی قبض قدرت میں ہے۔ پچھلے زمانوں میں جہاز اگرچہ دیکھے دور دراز جایا کرتے تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے کہ واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن آج دیکھ لیجئے اسٹیم انجنز ایجاد ہو گئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کر رہا ہے، کل من علیہا فان، اتنی جو ہے عظمت والی دنیا کو اللہ نے خود بنایا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے کا پورا درہم برہم کر دے گا۔ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اس کو بنایا، جو اللہ اس کو سنبھالے رکھا ہے، وہی رب اس کو درہم برہم کر دے گا، وہی رب اس کو پورے کے پورے کائنات کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت واضح کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ تو بیج کے ہوتے ہیں، کچھ دانے ہوتے ہیں، سیڈ لیس ہوتے ہیں، سیڈز کے ہوتے ہیں۔ پتوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، بوٹوں کو دیکھو، ایک ایک پھل میں ایک ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کیسے ان کے کورنگ دیکھ لیجئے، کچھ ہارڈ ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں۔ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے،
اللہ تیری کسی نعمت کو جھٹلانے کے ہم حقدار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے کیسے رنگ برنگ چیزیں، سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی کھٹے ہیں تو کوئی میٹھے ہیں، کوئی سائز میں چھوٹے ہیں، کوئی ڈیزائن کے ہیں تو بغیر ڈیزائن کے، کلرز میں انگور کے کلر دیکھ لیجئے، زیتون کے کلرز دیکھ لیجئے، سبحان اللہ۔ اور یہ لٹکتے ہوئے خوشے، یہ یعنی آم کو دیکھ لے، انگور کو دیکھ لے، جام کو دیکھ لے، چیریز کو دیکھ لے، کتنے ہم جو ہے الحمدللہ اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو فروٹ چاٹ ہم بناتے ہیں، سلاد بناتے ہیں، کسٹرڈ بناتے ہیں، اس میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جب کھاتے وقت اللہ کی رحمتیں، اللہ کی قدرت، اس کے انعامات کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہا کرے کہ میرا رب تو بہت پاک ہے جس نے یہ تمام چیزیں ہمیں عنایت کی ہے۔ تو بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن چیزوں کو، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ واضح کرتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان، نئی آن، نئی بان ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی تدبیر کرتا ہے، کبھی آج دعا نہیں قبول تو کل اللہ کا موڈ، اللہ کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ ہر دن ہر نئی شان کے ساتھ وہ ظہور ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلدی ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے دو بھاری قافلے۔ اس آیت میں اشارہ ہے، یعنی تمام دیکھتے صورت میں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ان قریب یعنی جن اور انس کے قافلوں کے ہم تم سے حساب لینے کے لیے جلدی ہی فارغ ہو جائیں گے۔ الی اجل مسمی لکل امت اجل، ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، قدرتوں کا تم انکار کرو گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگ کر تو دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ۔ یعنی جب تک کائنات جو ہے اس کی وسعتوں کے بارے میں انسان کا علم جو ہے، علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اگر تم اللہ کی پکڑ سے اس دنیا سے بھاگنا چاہو، اس دنیا سے یعنی قیامت میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی آگ سے، اللہ کے جو ہے عذاب سے بچنا چاہو، کہاں جا سکو گے؟ کون پناہ دے گا تمہیں؟ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ تو لہٰذا واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی پناہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں ملے گی، نہ قیامت میں نہ یہاں پر۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے تو کون چھڑا سکے گا؟ اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا دے تو کون اس کے عذاب کو دور کر سکے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ واضح کرتا ہے دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا، باہم مل جائیں، پھر انہی کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی مونگے نکالتا ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، تمہارے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی میں ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرف اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی ہے باقی رہنے والی۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تب صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، یہ کائنات چل رہی ہے تب بھی اللہ ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی تبھی بھی اللہ رہے گا۔ میں صرف آیتوں کے ترجموں کے ساتھ کروں گی، آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھتے رہے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں میں بھی جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن اس کی نئی شان ہے، سبحان اللہ۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے ہر ایک حاجت مند ہے، ہر ایک اللہ سے ہی طلب کر رہا، اللہ کو ہی پکار رہا ہے، اللہ کو ہی سجدہ کر رہا ہے اور اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے بوجھ؟ اللہ جن کو کہہ رہا ہے یہ مشرکین مکہ، مشرکین ہے، یہ تس جو بن گئے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کے بارے میں واضح کر دیا جا رہا ہے۔ اس زمین پر بوجھوں کی طرح ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے بوجھو، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انس کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، نہیں بھاگ سکو گے، اس لیے بڑا زور چاہیے، اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کائنات کا ذکر کر کر اب قیامت کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کیا ہوگا اس دن جب آسمان پھٹے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اور اس روز کسی انسان کو کسی جن سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ مجرموں کو لایا گیا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے ہی ان کی فائل، ان کی جرائم کی سب کچھ شیٹ آ چکی ہے، چارج شیٹ آ چکی ہے، صرف اب عذاب دینا مطلوب ہوتا ہے، عذاب دینا ہے انہیں، اس لیے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو، اور مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہہ دیا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹایا کرتے تھے، یعنی جھوٹا کہا کرتے تھے، جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے ایسے عذاب سے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر ہو گیا تو جنت کا ذکر کر رہا ہے۔ جنت میں جو کچھ دیا جائے گا یہاں پر تثنیے کے صیغے کے اعتبار سے واضح کر دیا جا رہا ہے۔ جنت کس کے لیے ہوگی؟ اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ دنیا میں وہ اپنے رب کے حضور پیشی سے، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ایک دن حساب دینا ہے، اس ڈر سے لرزہ ان پر طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ کانپا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا مستقیم قائم رکھنے والی واحد چیز یہی ہے کہ اللہ کے حضور پیشی کا خوف۔ پھر جنتوں کے بارے میں کہ دو جنتیں ہوں گی، واضح کر دیا ہے کہ انسان اور جنوں کے لیے الگ الگ جنوں کا بیان بھی آیا ہے، اسی لیے ایک جنت ان کے لیے، ایک جنت ان کے لیے۔
چونکہ اس صورت میں خطاب بھی مسلسل ان دونوں سے ہی ہے نا، جہنم کی وعید بھی دونوں گروہ کو دی گئی ہے، اسی لیے جنت بھی دونوں گروہ سے، تو ایک جنت جو ہے انسان کے لیے، ایک جنت جو ہے جنوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دیکھو دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے، دو باغ بھی ہوں گے، دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دو باغ ہوں گے اور اس میں دیکھ لیجئے رنگ برنگ کے پھل، اللہ ان کو پھول کیا پھل کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے لیے مہیا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر واضح کر دیا گیا یہ باغات ہوں گے، یہ چشمے ان کے لیے اللہ رب العزت جاری کر دے گا، اور ہر میوہ لذیذ کھانے کو انہیں دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، انار دیکھ لیجئے، اس کے دانے دیکھ لیجئے، کھجور دیکھ لیجئے، زیتون کو دیکھ لیجئے، کیسے کلر اور چھلکے والے اس کے اندر، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے گریپس میں بھی کلرز ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے کلر، ان کے شیڈ، اور ان کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں جن کے استر ریشمی ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ پھل ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ اے جنوں انس تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے لیے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انس نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی عورتوں کی خصوصیت، یعنی خوبصورتی کی خصوصیت سافٹ سکن اور بہت ملائم سکن جو ہوتی ہے نا، یہ عورتوں کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو ایسے خوبصورت ہوں گے جن کو آج تک جو ہے نہ کسی جن نے دیکھا ہوگا نہ انس نے دیکھا ہوگا، ان کو چھپا کر رکھے گئے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، ایسی خوبصورت جسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے یہاں پر جو ہے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ دو باغ اور بھی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اپنی احسان کے ساتھ سب کو دیکھ لیجئے، جنتیوں کو جو دے گا، لیکن اپنے خاص مخصوص بندوں کو اور زیادہ انعام دے گا، ایکسٹرا انعام دے دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ یہ انعام ان کے لیے ہوگا۔ مدہامتان، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، یعنی ان دونوں جنتوں کا رنگ سیاہ مائل سبز ہوگا، یعنی بہت گھنی سبز اور شاداب ہوں گے۔ اس کا رنگ کے ذکر کے بارے میں بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ ان دونوں باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ ہیں، دو چشمے رواں جواں ہوں گے اور وہ ابلتے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسے دیکھ لیجئے چشمے جو انسان کو جو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ وہ کس طرح ہوں گے، رواں ہوں گے، اور کس طرح وہ جھرنے گر رہے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے واٹر فالز دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے نا، دنیا میں تو بہت، لیکن اللہ کی کائنات میں جب اتنی خوبصورتی ہے تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ اپنے جنتی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ ان کو دے کر رہے گا۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے تمام کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔
اور ان میں بکثرت پھل اور کھجور اور انار ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان انعامات کے درمیان خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انس اور جنس نے نہ ان کو چھوا ہوگا. ان کی خوبصورتی کے بارے میں واضح کر دیا جا رہا ہے کہ نہ کسی انس نے نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں نفیس وہ نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل، وہ کریم کا نام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یعنی شروعات بھی دیکھ لیجئے، الرحمن اللہ کے نام سے کی گئی ہے، اور اس کا اختتام بھی اللہ کے نام سے، کہ تمہارا رب جو ہے کتنا رحیم اور کریم ہے. ذل جلال والاکرام. یعنی سورے کے شروع میں بھی اللہ کا نام اور آخری میں بھی اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ تمہارے رب کے تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کائنات پر غور و فکر کریے، ان پھلوں پر، ان کے کلر پر، ان کے ڈیزائن پر، ہر چیز پر. قرآن مجید کی دعوت غور و فکر کی دعوت ہے. جب تک تم غور و فکر نہیں کرو گے اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات کا تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا. جب احساس ہی نہیں تو اس کی ہیبت تم پر طاری نہیں ہوگی. ہیبت ہی نہیں تو ڈرو گے نہیں، ڈر ہی نہیں تو عمل نہیں کرو گے. تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی تمہیں محسوس ہونا ہے تو اس کائنات پر غور و فکر کرو. کیسی بہترین کائنات اس نے بنائی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کائنات پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی انعامات پر، اللہ کے احسانات پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا. تو لہٰذا آخری میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے نام کی بلندی کو بیان کیا کرو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے تمہارا رب جو بہت عظمت والا، بہت اکرام والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کے لیے ہیں تکبیرات، اللہ کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، وہی تعریف کا مستحق ہے. تو ایسا رب جو عظمت والا ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی خوبصورت دنیا ہمارے لیے ڈیکوریٹ کیا اللہ نے، اس رب کا احسان ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ پہلے 4 آیتوں کے ذریعے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کے ٹاپ موسٹ ناموں میں سے اللہ کا نام جو ہے الرحمن. تمام علوم میں سے ٹاپ موسٹ علم جو ہے القرآن. علمہ البیان، اللہ نے گویا یہ دی، بیان کرنے کی صلاحیت دی. انسان کو ہی دی، کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو لہٰذا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. جب اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات میرے اور آپ کے لیے بنایا، مجھے اور آپ کو اس کائنات میں رہنے کا حکم دے دیا، اور اس کے جو ہے اللہ کے اس کائنات کو بگاڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ تطغوا، اس کو درہم برہم نہ کرو. اللہ نے ایک میتھمیٹیکل انداز میں اس کو بنایا ہے، ایک ریشیو پروپورشن میں اللہ نے رکھ دیا ہے، ایک توازن سے اس کو قائم کیا ہے. تو اللہ کے اس نظام کو بگاڑو مت، رشتوں کو ٹوٹنے مت دو، کٹنے مت دو، پھٹنے مت دو. ہر چیز میں جو ہے توازن، بیلنس اختیار کرو. یہ پوری کی پوری کائنات کو ایک بیلنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے. کہاں پہاڑ رکھنا، کتنی دور میں رکھنا، کتنی اندر میں گہرائی میں رکھنا، سبحان اللہ، وہ اسی کو پتا ہے. یہ جھرنے دیکھ لیجئے جو بہتے ہوئے، کس نے یہ کیا؟ یہ ندی نالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کسی ایک چیز کو بھی ہاتھ لگا کر بتائیے کہ یہ مشرکین مکہ سے کہ جو لات منات عزا، ان کائنات کو بنانے میں چلانے میں کسی کا کوئی ہاتھ ہے؟ تو جب نہیں ہے، اللہ نے خود اس کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ کی مانو، اللہ کے ہو جاؤ، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وفاداری کیا کرو،
اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات کا شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، انعامات، اس سورہ کو بار بار پڑھیے اور اللہ کی قدرتیں، انعامات، احساسات، اس کے احسان کا احساس ہوگا تو اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہو گئی تو اللہ کے اصول کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانیں گے، اللہ کا کلام قرآن مجید کو بھی پڑھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ بہترین صورت ہے۔ اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، ایک ایک آیت پر کئی گھنٹوں لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات وہی کہنا ہے، حق تو تھا، حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورہ کو بار بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی احسانات، اس کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ نے کے جو ہم پر احسانات ہے، اس کی قدرت کمال کو دیکھ کر، اس کی کھانے پینے کی چیزوں کو جب کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم الخیر۔ انشاءاللہ ہمارا خواتین کا جو استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا وہ ویڈنسڈے کے دن ہوگا۔ دوسرا جو ہے آج سے تیلگو کلاسز میں رمضان کے حوالے سے جو بھی لیکچرز ہوں گے جو رمضان کے حوالے سے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تیلگو کلاس بھی ہوگی، اور شام میں آئی ڈونٹ نو ٹائم مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 8 بجے انڈیا کے، یہاں کے عمان کے 8، انڈیا کے 9:30 بجے گرامر کی کلاس، جو ریویژن کلاس جو کچھ لوگ لے رہے ہیں تو کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تھوڑا مجھے ریمائنڈ کرا دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔